چیز میں تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رکھ دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بنانا چاہیں بگاڑنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایک انسان اچھی دکان لگاتا ہے، اچھی لوکیشن پہ لگاتا ہے، سب کچھ میسر کرتا ہے، پھر بھی اس کے پاس گاہک نہیں آتے، وہ تو اللہ کی ذات بھیجنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی سادہ سی دکان، چھوٹی سی دکان بناتا ہے، اللہ اس کا رزق کا بندوبست اسی میں فرما دیتے اور بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ یقین اللہ کی ذات پہ ہو، تاثیر ہر چیز میں اللہ نے رکھی ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، کیسے کروں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ پریشان نہ ہو، فلاں درخت کے قریب چلے جاؤ، وہاں سے پتا توڑ لو اور وہ کھا لو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ تو اللہ نے اس پتے میں شفا رکھی اور توڑ کے کھا لیا، صحت مند ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر بیمار ہوئے، کہنے لگے کہ اب اسی پتے کی طرف چلا جاتا ہوں، پھر چلے گئے کہ وہاں سے توڑ کر کے کھا لوں، تو وہاں سے جب کھایا تو اب شفا نہ ہوئی۔ اللہ سے پھر پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو میں نے اس میں شفا رکھی تھی اور تمہیں کہا تھا، اب تو میں نے کہا نہیں نا اس میں نے شفا رکھی، میں نے شفا چھین لی اس سے۔ تو یہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی دوائیوں سے انسان کو آرام نہیں آتا، تھوڑے سے کوئی ایسا ٹوٹکا کرتا ہے اس میں اللہ شفا رکھ دیتے۔ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں انسان کا یقین ہونا چاہیے۔ چھری کاٹنے والی ہے، اللہ جب تاثیر چھین لیتے ہیں تو اب وہ پتھر پہ چل جائے گی لیکن حلق پہ نہیں چلتی، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی آپ دیکھ لیں کہ کاٹنے والی ہے لیکن حلق نرم سے، حلق پل جو ہے وہ وہاں پہ نہیں چلتی، تو اللہ نے تاثیر چھین لی۔ پانی ڈبونے والا ہے، غرق کرنے والا ہے، لیکن دیکھیں کہ فرعون کو اس نے غرق کیا ہے اور اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچایا ہے۔ تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ آگ جلانے والی ہے، آگ جلانے والی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں گئے، اللہ نے وہاں پر اس کو گل و گلزار بنایا اور حفظ و امان میں رکھا، نہ جلا سکی۔ تو یہ تاثیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کا جب یقین بن جائے کہ ہمارے انبیاء کرام کو ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے آزمائشوں سے گزارا، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ اگر ہمیں تکلیف دے دیں کوئی، اس پہ صبر بھی ہو، اللہ سے مانگتے بھی رہیں۔ انسان دور نہ ہٹے، جب دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے پھر پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، پھر پریشانیوں کے اندر ہی سمجھو آ جاتا ہے۔ جب دین کی طرف آئے گا پھر یہ انسان سکھوں کے اندر اور پریشانیوں سے نکل جائے گا، آسانیوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ 29 جمادی الاول کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اور وفات بستر پر ہو رہی ہے۔ 125 غالباً جنگیں لڑ کر کے پھر بھی وفات کہاں ہو رہی ہے؟ موت کہاں ہو رہی ہے؟ بستر کے اوپر۔ تو اگر جنگ کے اندر موت آتی تو یہ جنگیں لڑ لڑ کے اپنا جسم جو ہے اتنا زخمی کرا لیا کہ کوئی جسم کا حصہ نہیں تھا جہاں پہ کوئی نیزہ نہ لگا ہو، تلوار نہ لگی ہو یا تیر نہ لگا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے موت؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو بستر پہ دے۔ اور ایسے بھی ہیں کہ پہلی مرتبہ گئے وہیں پہ شہادت کا درجہ پا لیا۔ تو جب انسان کا یقین اللہ کی ذات پہ آتا ہے تو بڑے بڑے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں۔ جب انسان کوشش کرے نا کہ میرے لیے کوئی تکلیفیں آ گئیں، راستے ہر طرف سے بند ہو گئے، تو انسان گناہوں کو چھوڑے، اللہ راستے خود بخود کھول دیں گے، آسان بنا دیں گے۔ گناہوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آسانیاں فرماتے ہیں۔ ہم اللہ کی مانیں، اللہ ہماری مانیں گے۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔